تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی میں تمہیں دیکھتی ہوں مجھے تم پر ترس آتا ہے، کیونکہ تم ایک ذہنی مریض انسان ہو۔ حسن آرا کی بات پر مونس نے بے ساختہ کہا لگایا تو وہ گھبرا گئی۔ ذہنی مریض یعنی میں؟ مونس نے اس کی بات دہرا کر ایک بار پھر کہا لگایا تھا۔ خاقان اندر آیا تو کمرے سے آتی آواز پر بے ساختہ رک گیا۔ ہنسو مونس ابراہیم، ہنس لو، کیونکہ ایک دن تمہارے یہ کہے آہو فغاں میں بدل جائیں گے۔ حسن آرا نے جیسے بد دعا دی۔ معاذ بھی کمرے کی کھڑکی سے خاقان عالم کی گاڑی کو دیکھ کر باہر چلا آیا۔ وہ اس کے انتظار میں تھا، لیکن نیچے آتے ہی کمرے سے آتی آوازوں نے اس کا بھی دھیان کھینچ لیا، کیونکہ مونس اور حسن آرا کے بیچ میں ہونے والی بحث بند کمرے سے باہر تک سنائی دینے لگی تھی۔ چلو پھر آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر میں تمہارے دل میں اپنی محبت کی جگہ نہیں بنا پایا تو تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے راضی برضا ہر فیصلے پر سر جھکا لوں گا، لیکن اگر تم اس محبت میں ہار گئی تو میری ہو کر رہو گی۔ اس نے شرط رکھی۔ یہ محبت نہیں، تمہاری ضد ہے جو تمہیں کبھی جھکنے نہیں دیتی۔ حسن آرا کی بلند آواز خاقان اور معاذ سن کر حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور رہی بات میرے ہار مان جانے کی، میں تو کب کی ہار گئی مونس ابراہیم، مجھے تو تم نے زندہ مار دیا، لیکن افسوس میں تمہاری نہیں بن پائی، کیونکہ میرا یہ وجود تمہارا ہو بھی جائے لیکن میری یہ روح محض میرے مالک حقیقی کی ہی رہے گی، حسن آرا نے روتے ہوئے کہا اور زمین پر ڈھہ گئی۔ حسن آرا، تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ تم صرف میری ہو۔ مونس گرایا تو اس کے رونے کی آوازیں سن کر معاذ نے بے ساختہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ انہیں دیکھ کر حسن آرا یکدم چپ ہو گئی۔ اس کے کھلے بال اس کے شانوں پر بکھرے تھے اور وہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی، جبکہ عالیہ اس کے ہاتھ کو پکڑے قریب ہی کھڑی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی کی نہیں ہو سکتی، سنا تم نے؟ کرسی پر بیٹھا مونس ہاتھوں میں ایک کاغذ لیے کہہ رہا تھا، شاید اس کا دھیان دروازے کی جانب نہیں گیا۔ السلام علیکم معاذ بھائی، حسن آرا نے انہیں دیکھ کر بے ساختہ کہا تو مونس نے بھی مڑ کر دیکھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ معاذ حیران ہوا، جبکہ خاقان انہیں دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ گیا تھا۔ کیسے ہیں خاقان بھائی؟ عالیہ نے ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک، تم لوگ کیسے ہو؟ خاقان نے اپنے مخصوص انداز میں انہیں دیکھ کر پوچھا، مگر وہ حسن آرا کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا خاقان کا اس لڑکی کے ساتھ کچھ پرانا تعلق ہے جو وہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا۔ ریہرسل کر رہے ہیں، عالیہ نے ہنسی دبا کر کہا۔ تو تم کیا کر رہے ہو لڑکیوں میں؟ معاذ نے چھوٹے بھائی سے پوچھا۔ حسن آرا نے بھی ہنسی دبائی تھی اور کھڑی ہو کر اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر ایک طرف کیا۔ بھائی میں ان کی مدد کر رہا ہوں، مونس معصومیت سے کہنے لگا۔ بھلا یہ کس طرح کا ڈرامہ ہے جو کچھ بھی بولے جا رہے ہو؟ معاذ بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی یہ یونیورسٹی میں ہم سٹیج ڈرامہ کرنے والے ہیں جس میں حسنہ آج کی انارکلی بنے گی اور میں ایک ظالم بادشاہ، عالیہ پرجوش لہجے میں بولی۔ آپ لوگ حیران ہو گئے نا؟ مونس نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بہت گھٹیا ڈائلاگز ہیں تمہارے، معاذ نے ہنستے ہوئے کہا تو عالیہ نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ حسنہ کوئی اچھا رول پلے کرو، یہ کیا بیکار میں اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہی ہو؟ وہ حسن آرا کو دیکھ کر بولے جو خاقان عالم کی نظروں سے گھبرا کر صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ چھوڑیں بھائی، وہ مشکل سے تو راضی ہوئی ہے ہم سب فرینڈز کی ضد پر، حسنہ سے پہلے عالیہ نے کہا۔ خاقان بھائی آپ بھی کچھ کہیں، ہم نے اچھی ایکٹنگ کی نا؟ مونس نے رائے مانگی تو اس نے انگوٹھے سے ویلڈن کا اشارہ کیا اور باہر چلا گیا۔ خیر نادر سے کہو کہ اسٹڈی روم میں کافی بنا کر لے آئے۔ معاذ انہیں تلقین کرتے ہوئے باہر نکل گیا تو حسن آرا نے ایک گہرا سانس بحال کیا تھا۔ حسن آرا عالیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر یہاں کراچی شہر میں پڑھنے آئی تھی۔ عالیہ کے گھر وہ زیادہ آتی جاتی تھی اور اس کے چھوٹے بھائی کی مونس کے ساتھ بھی اس کی اچھی دوستی تھی جو عالیہ اور حسنہ سے 2 سال چھوٹا تھا، جبکہ عالیہ کا بڑا بھائی معاذ حسن آرا کو پسند کرتا تھا، جو یہ بات واضح بھی کر چکا تھا، لیکن حسن آرا نے بڑے ہی احترام سے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ مگر معاذ ایک شریف لڑکا تھا جو اپنی بہن کی دوستوں سے بڑی عزت اور احترام سے پیش آتا اور حسن آرا کا تو خاص خیال رکھتا تھا۔ حسن آرا عالیہ کی ساری فیملی کو بہت پیاری تھی۔ وہ ایک مہذب گھر کی روایتی لڑکی تھی جو اپنے حدود میں رہنا بخوبی جانتی تھی۔ خاقان عالم زبیری معاذ کا بہت گہرا دوست تھا جو اپنی شخصیت کی گہرائی اور انداز بیاں میں رچے ٹھہراؤ سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ کم ہی لوگوں میں رہتا اور بہت کم بات کرنے والا سنجیدہ انسان تھا جو اپنے خاندان کا واحد لڑکا تھا جو کسی کی نہیں مانتا اور اپنی کرتا تھا۔ یہ لڑکی کون؟
وہ حسن آرا ہے، عالیہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ معاذ نے خاقان کی بات کاٹ کر یکدم کہا۔ خوبصورت ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ خاقان نے جواباً کچھ نہیں کہا، جبکہ اس کے حواسوں پر اب تک ان جھیل سی گہری آنکھوں کا جادوئی سحر طاری تھا۔ میں بھی اس جاذب نظر حسینہ پر مر مٹا تھا، وہ اپنی فائل کو دیکھ کر کہنے لگا۔ خاقان حیران رہ گیا۔ تو اس کی قاتل ادا سے یہ بھی نہیں بچ سکا، بالکل میری طرح۔ خاقان عالم نے سوچا۔ پھر کیا ہوا؟ مطلب تم نے اسے کہا؟ اس نے بظاہر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ نہیں، بلکہ اس کی مجبوری ہے کسی کو پسند کرنا، تو اس نے معذرت کر لی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تو تمہیں برا نہیں لگا؟ خاقان نے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دن تکلیف ہوئی، لیکن برا نہیں لگا۔ اس کا حق ہے، ہاں یا نہ اس کے اختیار میں ہے۔ میں زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا نا یار۔ وہ بے حد پرسکون ہو کر بولا۔ خاقان کو اس کی پسندیدگی پر کچھ خاص یقین نہ آیا، کیونکہ وہ اسے مطمئن نظر آیا، اور خاقان عالم کے لیے محبت اور پسندیدگی بہت گہرا اور پیچیدہ معاملہ تھی، جو ایک بار ہونے کے بعد اپنے بس میں نہیں رہنے دیتی تھی۔ رکو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، تم دیکھنا یہ مونس کا بچہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ عالیہ نے یونیورسٹی سے نکل کر ایک فوڈ آؤٹ لیٹ کا رخ کیا اور حسن آرا کو وہیں رکنے کا کہہ گئی۔ مونس آنے والا نہیں، اس نے میسج کیا ہے کہ کہیں جانا ہے، میں ٹیکسی دیکھتی ہوں۔ حسن آرا نے جواباً پیچھے سے آواز دے کر کہا تو عالیہ نے اس کی بات سن کر اوکے کر دیا۔ وہ فٹ پاتھ سے اتر کر روڈ پر آئی تاکہ کوئی آٹو ہی مل جائے، کیونکہ ویب سائٹ پر اسے ابھی تک کوئی ٹیکسی نہیں ملی تھی۔ خاقان نے اسے روڈ پر دیکھ کر گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف چلا آیا۔ حسن آرا نے جیسے ہی رخ موڑا، ایک تیز رفتار گاڑی زور سے اس کی طرف آئی، مگر خاقان عالم نے یکدم اسے کھینچ کر بچا لیا۔ وہ بے ساختہ چیخی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو خاقان کو ایک بائک سے ٹکرا کر چوٹ لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے بازو کو پکڑ کر پھر بھی اس کی طرف لپکا تھا، جبکہ بائک والا آگے جا کر رک گیا اور انہیں غصے سے گھورا تھا۔ خاقان عالم نے اسے نظر انداز کیا۔ جی، مگر شاید آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، وہ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر دور کھڑی ایک بائک کو دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں، اتنی زیادہ نہیں، لیکن تم جانے کس خیال میں تھی؟ اگر میں نہ آتا تو وہ گاڑی تمہیں روند کر چلی جاتی۔ خاقان نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا۔ آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ حسن آرا نے پریشان ہو کر اپنے پرس کو ٹٹولا تھا۔ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن چاہیں تو ہاسپٹل چل کر پٹی کروا لیں، میں بل بھر دوں گی۔ وہ اپنے بیگ سے ایک رومال نکال کر اسے باندھنے لگی تو خاقان نے اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ پیچھے ہاتھ کھینچ لیا، جیسے اسے حسن آرا کے طلسماتی لمس سے مدہوش ہونے کا خوف تھا۔ میں خود باندھ لوں گا، وہ یکدم بولا۔ ٹھیک ہے، یہی بہتر ہوگا، وہ بھی اسے اپنا رومال دے کر کہنے لگی۔ ارے خاقان بھائی، آپ یہاں؟ عالیہ نے قریب آ کر تجسس سے کہا تھا۔ ہاں، میں گزر رہا تھا تو تم دونوں کو دیکھ کر رکا، مگر تم نے شاید نہیں دیکھا، وہ جواباً کہنے لگا۔ میں سنیکس لینے گئی تھی، آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ ہاں، وہ تمہیں پتہ ہے مجھے ایک گاڑی ٹکر مارنے والی تھی، مگر انہوں نے آ کر مجھے بچا لیا۔ خاقان کی بات کاٹ کر حسنہ نے ساری کہانی بتائی۔ آپ کو تو بینڈیج کروانا چاہیے، کوئی گہری چوٹ ہو سکتی ہے، عالیہ نے تشویش سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ کیسے جاؤ گی؟ وہ گاڑی کی طرف آتے ہوئے بولا۔ ویسے تو مونس آنے والا تھا، لیکن ابھی تک نہیں آیا، اب آپ آ گئے ہیں تو ایسے تھوڑی جانے دیں گے، عالیہ نے سینڈوچ کا بائٹ لے کر کہا۔ وہ سر ہلا کر گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ عالیہ فوراً فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ حسن آرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی کا رخ کیا۔ کچھ کھائیں گے؟ اس نے حسن آرا کو کولڈ ڈرنک کا گلاس دے کر کہا۔ نہیں شکریہ، وہ یکدم بولا۔ اچھا سنیں، یونیورسٹی میں ہونے والا میگا ایونٹ میں آپ کو ضرور آنا ہے، عالیہ نے جیسے اچانک یاد آنے پر کہا۔ اچھا، بھلا میں وہاں کیوں آؤں گا؟ وہ حیرت سے کہنے لگا۔ میں اور حسنہ پرفارم کریں گے، کیا آپ ہماری پرفارمنس نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ لاڈ سے بولی تو سوچ میں پڑ گیا۔ بندہ دل رکھنے کے لیے ہی ہاں کرتے، وہ منہ بسور کر کہنے لگی، جیسے حسن آرا سے تائید مانگ رہی تھی، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ ٹھیک ہے، خاقان نے اس کا دل رکھنے کے لیے ہی کہا۔ تھینک یو، میں آپ کے لیے سب سے پہلی صف میں سامنے والی سیٹ رکھوا لوں گی، وہ خوشی کے مارے بولی تو خاقان نے سر ہلا دیا۔ تم بیٹھو، میں فریش ہو کر آتی ہوں، عالیہ نے گھر آتے ہی حسن آرا سے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے جوتے اتار کر پاؤں میز پر رکھ دیے۔
وہ دونوں ایونٹ کی تیاری کے لیے شاپنگ کرنے کے بعد لوٹی تو عالیہ سے سیدھا گھر لے آئی تھی۔ ارے تم آ گئیں، بہت اچھا کیا، چلو ایسا کرتے ہیں چائے پیتے ہیں، مونس نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ حسن آرا نے خفیف نظروں سے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ پلیز نا، مونس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ تمہارے ملازمین کہاں ہیں؟ نادر سے کہو نا، وہ سست لہجے میں بول کر اٹھی۔ آج سنڈے ہے، وہ سب چھٹی پر ہیں۔ وہ اسے اٹھا کر کچن کی طرف لے آیا۔ اس پر تمہاری شکایت آنٹی سے لگاؤں گی، میں تمہارے گھر آنا چھوڑ دوں گی، وہ دھمکی دینے لگی۔ مونس نے اپنے موبائل کو کان سے لگا لیا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ حسن آرا چیزوں کو ڈھونڈنے لگی مگر کچھ سمجھ نہ آنے پر باہر آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ مونس سے کچھ پوچھ لے مگر وہ نظر نہیں آیا تو باہر لان کی طرف چلی گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جانے کب وہ کسی سے ٹکرا کر پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ خاقان عالم نے بے ساختہ اپنی باہوں کے حصار میں لے کر بچا لیا۔ وہ آنکھوں میں حیرت کا تاثر لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم دیکھ کر نہیں چلتی یا ہر وقت نیند میں رہتی ہو؟ خاقان نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ سوری، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ معلوم ہے مجھے نہیں دیکھا، اسی لیے تو ٹکرائی تھی، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حسن آرا نے اپنی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا اور نظر جھکا کر عالیہ کے کمرے کی جانب رخ کیا۔ خاقان عالم کے لیے حسن آرا کو دیکھ کر دل پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ وہ جب کبھی اسے دیکھتا اپنے بس میں نہیں رہتا تھا۔ اچھا سنو، وہ پیچھے مڑی تو خاقان نے اسے بغور دیکھ کر پھر کہا، بس رہنے دو، جاؤ۔ حسن آرا حیران ہوئی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے کبھی کسی بات کا اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ آج عالیہ نہیں آئی؟ حسن آرا گیٹ سے نکل رہی تھی جب اس کی کلاس فیلو نے پوچھا۔ ہاں، گھر میں شاید کچھ کام تھا۔ حسن آرا نے سر پر رجسٹر اٹھا رکھا تھا۔ اس وقت ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج چمک اسے ہولا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا، تو اس نے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ کر آٹو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اکا دکا ہی نظر آئے مگر وہ بھی اکثر فل تھے۔ خاقان نے اسے سڑک کنارے پریشان دیکھ کر اس کے قریب آ کر گاڑی روک دی مگر وہ بے دھیانی میں اپنے ہاتھ میں پکڑے رجسٹر کو سر پر چھتری کی طرح اٹھائے بس کی طرف جانے لگی۔ بارش تیز ہونے لگی۔ خاقان نے چھتری لی اور باہر آ کر اسے پکارا، مس حسنہ۔ وہ بے ساختہ پیچھے مڑی تو خاقان نے اسے چھتری کے سائے میں کیا۔ حسن آرا اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی، جیسے وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ چلیں گاڑی میں بیٹھیں، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ گھبرا گئی۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، آپ پوری طرح بھیگ گئی ہیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ وہ فکر مند تھا۔ دیکھیں، میں خود جا سکتی ہوں، ضد مت کریں، آپ کو مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بات کاٹ کر کہنے لگا تو حسن آرا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ خاقان نے اپنی سیٹ کی پشت پر رکھا تولیہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو حسنہ نے یکدم لیا اور چہرے کو خشک کرنے لگی۔ خاقان نے سامنے گرم ہوا کے بٹن کو پریس کیا تاکہ اس کے بال اور کپڑے سوکھ جائیں۔ پیچھے پارسل ٹرے پر ایک بیگ رکھا ہے، اسے لے لیں، خاقان نے شیشے میں دیکھ کر کہا تو حسن آرا نے ہاتھ پیچھے کر کے وہ بیگ لیا۔ اس بیگ میں ایک شال ہوگا، اسے نکال کر استعمال کر سکتی ہیں۔ حسنہ نے یکدم بیگ کھول کر وہ شال لی اور اچھی طرح اوڑھ لی۔ بہت شکریہ، بس یہیں روک دیں، اس نے شال اوڑھ کر ایک اپارٹمنٹ کے سامنے روکنے کا کہا۔ آپ یہیں رہتی ہیں؟ کنفرم ہے؟ وہ اس بلڈنگ کو دیکھ کر بے یقینی سے بولا۔ جی میں یہیں رہتی ہوں، آپ آئیں چل کر چائے پئیں۔ حسن آرا نے کھڑکی پر جھک کر اخلاقاً کہا، نہیں اگلی بار، بس آپ اپنا خیال رکھیں اور جلدی سے اندر جائیں۔ وہ اسے دیکھ کر فکر مند ہوا، حالانکہ اب بارش تھم گئی تھی لیکن سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ میں آپ کی شال عالیہ کو دے دوں گی، وہ تشکر سے بولی۔ کوئی بات نہیں، خاقان نے مہذب لہجے میں کہا تو وہ اندر چلی گئی۔ خاقان بھائی نے تیرا فون نمبر مانگا تھا، عالیہ نے اگلے دن اسے بتایا۔ تو میں نے دے دیا، عالیہ نے اطمینان سے کہا۔ لیکن کیوں؟ مجھ سے پوچھے بغیر نمبر کیوں دیا؟ وہ خفا ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے تمہارا نمبر کھو گیا ہے تو اس لیے مجھ سے مانگ رہے ہیں، مجھے لگا تم نے خود ہی نمبر دیا تھا۔ عالیہ نے وجہ بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ آخر یہ بندہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ ڈرائی فروٹ سے ہاتھ کھینچ کر سوچنے لگی۔ خاقان جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا دور رہنے لگی تھی۔ حسن آرا اپنے خاندان اور بڑوں سے وعدہ کر کے آئی تھی
کہ وہ اپنی تعلیم کے لیے آ رہی ہے لیکن کبھی ان کا بھروسہ نہیں توڑے گی۔ وہ اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو میٹرک سے آگے پڑھنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ عالیہ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی اس کی ساری فیملی بخوبی جانتے تھے، مگر اس کے باپ نے ان سے مل کر بیٹی کے حوالے سے نصیحت کی تھی کہ اس کا خیال رکھیں۔ عالیہ کا باپ حسن آرا کے باپ کا بہت پرانا دوست تھا، اس لیے بھی دونوں کی زیادہ دوستی تھی۔ وہ خالہ ساجدہ کے ساتھ یہاں ان کے گھر میں رہتی تھی، جو اب تک غیر شادی شدہ تھیں۔ ہاں، مگر وہ اس کی سگی خالہ نہیں تھیں، وہ ایک سوشل ورکر عورت تھیں، اپنے گھر والوں سے الگ اکیلی ہی رہتی تھیں، اور یہ ان کے کام کی وجہ سے تھا۔ حسن آرا بھی ان کے ساتھ بہت مطمئن تھی۔ مس حسنہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ خاقان عالم کا میسج دیکھ کر وہ پھر سے پریشان ہو گئی، لیکن اس نے اسے ہاں میں جواب دیا تاکہ وہ خاقان سے مل کر اس سب کی وجہ پوچھ سکے۔ حسن آرا نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے جان کر واضح کر دے گی کہ حسنہ عاصم میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھی۔ اگلے دن وہ شام میں خاقان کے بتائے ہوئے میٹنگ پلیس پر پہنچی، جو بلڈنگ کی چھت پر تھا۔ یہاں سے آپ ایک خوبصورت نظارے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قدرت کا سب سے قریبی اور دلکش نظارہ ہے۔ وہ دونوں بازوؤں کو باندھے اتنی اونچائی سے شہر کی روشنیوں میں ڈوبے اس دلکش مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب خاقان نے پیچھے سے آ کر کہا، وہ اس کی آواز پر پیچھے مڑی۔ جی، بہت خوبصورت ویو ہے، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ کیسی ہو تم؟ خاقان نے مختصر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ تو بتائیں، آپ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آپ تو بہت جلدی میں ہیں۔ حسن آرا کے سوال پر وہ یکدم بولا۔ جی دراصل مجھے کہیں جانا ہے، تو بس سوچا آپ کی بات سن کر پھر ہی جاؤں، وہ بظاہر مسکرا کر بولی۔ لگتا ہے آپ کو میری بات جاننے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں لڑکوں سے یوں اکیلے میں ملنا پسند نہیں کرتی، لیکن سوچا آپ کی بات سن کر ہی یہ واضح کروں تاکہ آپ پھر کبھی اس خواہش کا اظہار نہ کریں، وہ صاف گوئی سے کہنے لگی۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کے اچانک اظہار کی امید نہیں کر رہی تھی، لیکن خاقان نے بنا کسی تمہید کے صاف صاف بات کی۔ لیکن میں تو آپ کو پسند نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کہ آپ میں کچھ کمی ہے، لیکن میں کسی اور کی امانت ہوں، تو پلیز۔ حسن آرا، یہ میرے بس میں نہیں، لیکن تمہیں دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا ہے جیسے تم میری ہی ہو، اور میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، جیسے ہمارا بہت گہرا تعلق ہو۔ شاید یہ محبت ہی ہوتی ہے جو ہمیں بے بس کر دیتی ہے، ورنہ میں یہ پسندیدگی کا اظہار شاید ہی کبھی کرتا۔ وہ بہت تحمل سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں آپ کے جذبات کا دل سے احترام کرتی ہوں، مگر میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، یعنی یہ کبھی نہ ختم ہونے والے بندھن میں بندھ چکی ہوں، تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر جانے کے لیے اٹھی تھی۔ مگر مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے سمجھو، مجھے چاہو، جس طرح میں تمہارے لیے جذبات رکھتا ہوں، بالکل ویسے ہی۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک کر کہنے لگا۔ دیکھیں، چاہنا نہ چاہنا کسی کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، یہ خود ساختہ احساسات ہیں، انہیں نہ تو اپنی مرضی سے کسی کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی ختم کر سکتے ہیں، تو بہتر ہے آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ دوسری جانب سے جانے کے لیے بڑھی تھی جبکہ خاقان ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اچھا سنو، مجھے جلدی نہیں ہے، تم کچھ دن تک سوچو، پھر مجھے جواب دو، میں انتظار میں رہوں گا۔ میرا جواب تب بھی نہ ہوگا، کیونکہ میں کسی اور کی بیوی ہوں، میں بتا چکی ہوں، اور اگر آپ واقعی انتظار کے بڑے پکے اور پختہ ہیں تو کچھ وقت انتظار کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ کو ایسی لڑکی ملے جسے پا کر آپ مجھے بھول جائیں گے، وہ اب بیزاری سے کہنے لگی۔ یہ دعا تو نہیں بلکہ سزا ہے، وہ بے بسی سے مسکرایا تھا، مگر حسن آرا اسے راستے سے ہٹا کر آگے چلی گئی۔ خاقان عالم اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ تو کب آ رہے ہو اپنے مینشن؟ سب تیرا انتظار کر رہے ہیں، پیر سائیں بھی تمہارے لیے پوچھ رہے تھے۔ خاقان عالم نے ماں کے بہت کہنے پر ویڈیو کال کی تو وہ اسے دیکھ کر صدقے واری جاتی نہیں تھکتی تھی۔ جی اماں سائیں، ان سے کہیں کہ بس بہت جلدی آ رہا ہوں، خاقان نے بے حد نارمل لہجے میں کہا۔ کیا ہوا، اتنا چپ چاپ کیوں ہے؟ تیرا کاروبار تو بھلا چل رہا ہے نا، یا کوئی پریشانی ہے؟ وہ متفکر ہوئی۔ ہاں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں، خاقان نے جیسے بات کو ٹالا تھا۔ تو بس یہاں آ کر کچھ وقت آرام سے رہ، اور ویسے بھی اب تیری شادی کرنی ہے، مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا، میں زندگی میں تجھے دولہا بنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اللہ آپ کو زندگی دے، ایسی باتیں کر کے آپ مجھے جذباتی نہیں کر سکتی، وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ تو اماں سائیں ہنس دیں۔ تو تجھے میری فکر نہیں ہے نا؟
اچھا ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤں گا، لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ وہ جواباً انہیں خوش کرنے کی کوشش میں بولا تو انہیں اطمینان ہوا اور فون بند کر دیا تھا۔ ستارہ جہاں خاقان عالم کی ماں اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد اس مینشن کی وہی سربراہ تھیں۔ اماں سائیں ایک بہادر اور ذمہ دار خاتون تھیں جن کے 4 بیٹے تھے اور خاقان عالم سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر بات مان سکتی تھیں، لیکن پھر وہ اصولوں کو نظر انداز کر کے کسی صورت اولاد کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ یہاں ہر کام، ہر فیصلہ اماں سائیں سے پوچھ کر ہوتا تھا۔ اس حویلی کی اونچی دیوار کو ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ اماں سائیں کی مرضی کے بنا نہ کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ کوئی یہاں سے باہر جا سکتا تھا۔ بظاہر وہ پتھر دل رکھنے والی عورت دل سے باقی عورتوں کی طرح ہی نرم تھی، مگر ان کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنی کسی کمزوری کا احساس کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ یہی ان کی مضبوط شخصیت کا راز تھا۔ چلو اب تم بھی کوئی گیت گا کر ڈھولک بجا دو تاکہ اگلی باری تم دلہن بن جاؤ، نائمہ نے حسنہ سے کہا۔ عالیہ کی منگنی تھی اور سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ عالیہ کے لیے جو رشتہ آیا اس نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ لڑکا عالیہ کے بڑے بھائی کا بزنس پارٹنر تھا۔ گھر میں لڑکیوں نے عالیہ کی منگنی پر ڈھولکی جیسا ماحول بنا دیا تھا اور خاقان اپنے مینشن جانے سے پہلے آج آخری بار اسے آزمانا چاہتا تھا۔ ہاں حسنہ، ویسے تو ایک دوسرے کی بڑی دوستیں بنی پھرتی ہو، اب کیا ہوا؟ چلو جلدی سے گانا گاؤ یا ڈانس کر کے دکھاؤ۔ لڑکیوں نے اسے چھیڑا تو وہ ہنستے ہوئے ٹال گئی۔ بیٹا حسنہ، اوپر سے جا کر لڑکی کی بری کا سامان لے آؤ تاکہ رسم شروع کریں۔ عالیہ کی ماں دردانہ رحمان نے رازداری سے کہا تو ملازمہ کو لے کر اوپر چلی گئی جہاں ان کا کمرہ تھا۔ اس نے سارا سامان ملازمہ کو پکڑایا۔ اچھا سنو، حسنہ نے اسے پکارا تو ملازمہ جا چکی تھی۔ یہ گجرے تو میں نے پہنے ہی نہیں، وہ زیر لب بولی اور گجرے اٹھا کر ہاتھوں میں پہننے لگی۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ خاقان نے یکدم گجرے اٹھا کر اسے پہنائے۔ وہ ہاتھ کھینچنے لگی مگر خاقان نے اس کے ہاتھ کو چھوٹنے نہ دیا اور بے حد نرمی سے گجروں کو اس کی کلائیوں میں پہنا دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وہ بمشکل کہنے لگی۔ یہ میرے بس میں نہیں، میں خود کو جتنا بھی سمجھاؤں مگر پھر بھی یہ دل بڑی ڈھٹائی سے تمہاری اور کھنچا چلا آتا ہے۔ خاقان نے اس کے کان میں پہنے جھمکے کو ہلکا سا چھوا جو اب ہلکورے لیتے ہوئے چمکنے لگا۔ حسن آرا نے اپنے کندھے کو پیچھے کرتے ہوئے خود کو خاقان کے ہاتھ سے دور کیا اور اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تو اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ خاقان نے یکدم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ چوٹ تو آپ مجھے پہنچا رہے ہیں، یوں میرا ہاتھ پکڑ کر اکیلے کمرے میں مجھے اس طرح روک کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں مگر تلخ لہجے میں بولنے لگی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خاقان نے اپنی جیب سے اس کا رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ تمہیں میری وجہ سے خروچ آئی، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنی غرض کی خاطر کبھی بھی کسی کو چوٹ پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر یہ تو تم ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کو اب بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا مگر حسن آرا نے غصے سے ہاتھ کھینچا تھا۔ میں کیا بولیں؟ آپ یہ بات مان لیں کہ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی اور نہ ہی کبھی کچھ بن پاؤں گی۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، کسی کی امانت۔ وہ جیسے تھکنے لگی۔ اور امانت میں خیانت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی مسٹر خاقان عالم زبیری۔ وہ بے بسی سے بولی جیسے وہ اسے سمجھاتے ہوئے تھک چکی تھی اور اس نے بے بسی میں اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اب اگر آپ میرے راستے میں آئے تو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز ایک بار مجھے موقع دے دو۔ خاقان نے اس کی اٹھی ہوئی انگلی پکڑ کر عاجزی سے کہا تو وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ آئی پرومس، تمہارے قدموں میں دنیا کی ساری خوشیاں ڈھیر کر دوں گا۔ خاقان عالم زبیری، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکی ہوں میں شادی شدہ ہوں، میرا نکاح بچپن میں کسی سے ہو چکا ہے۔ آپ کیوں یہ حرکتیں کر کے میری ذات کا تماشا بنا رہے ہیں؟ وہ چلانے کی کوشش میں تھی مگر اس وقت وہ چلا بھی نہیں سکتی تھی، مگر اس کے لہجے میں آگ جھلک رہی تھی۔ وہ کیسے اسے سمجھاتا کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس بے لوث محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ میرے پیچھے آئے تو میں کچھ غلط کر بیٹھوں گی، وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ خاقان خاموش رہنے پر مجبور تھا، اس لیے اسے پھر نہیں روکا اور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اماں سائیں سے کیا وعدہ اس نے نبھانے کا ارادہ کر لیا اور واپس مینشن روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں اماں سائیں نے اس کے آنے کی خوشی میں ایک شاندار پارٹی منعقد کی تھی جہاں اس کے استقبال میں بینڈ باجے بجائے جا رہے تھے۔ اس کے اپنے پھولوں کے ہار لیے حویلی کے مین گیٹ پر کھڑے اس کی راہ تک رہے تھے، وہ سب کا لاڈلا بیٹا جو تھا۔ اماں سائیں نے ملتے ہی اس کا صدقہ اتارا۔ خاقان عالم نے بھی اپنی ماں کے ساتھ
ہاتھ چومنے کے بعد جھک کر مصافحہ کیا۔ یوں تو وہ اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا، مگر دل کے آگے مجبور ہو کر اس بار اپنے رسم و رواجوں کو توڑنے کے ارادے سے وہاں پہنچا تھا۔ اماں سائیں نے اسے اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے کئی سالوں بعد پھر سے متعارف کروایا اور باری باری سب سے ملوایا تھا۔ اس کا ملازم مکرم، جو ہمیشہ سے اس کے آگے پیچھے رہتا تھا، ہر بات کی وضاحت کرتا جا رہا تھا، جیسے وہ کان میں لگا کوئی اے آئی سسٹم ہو جو کسی کا نام سنتے ہی اس کی تمام جانکاری بیان کرتا جا رہا تھا۔ خاقان عالم بے دلی سے مگر بظاہر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہا تھا۔ مہمان کافی حد تک جا چکے تھے، مگر حویلی کے لوگ ابھی موجود تھے۔ درد کی شدت سے پھٹتے دل کے ساتھ وہ مینشن پہنچا تھا جہاں ایک عالیشان دعوت رکھی گئی تھی۔ خاقان نے سوچا کیوں نہ ساری بات یہیں واضح کر دوں۔ اماں سائیں، میں نے آپ سے کہا بھی تھا مجھے اس بچپن کے نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو طلاق۔ زوردار تھپڑ پڑتے ہی خاقان کی بات مکمل نہ ہو سکی کہ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑی شوقڈ حسن آرا نظر آئی، جو اسی کی طرح صدمے کے عالم میں سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی تو تمہاری بچپن کی منقوہہ ہے۔ یہ الفاظ تھے یا نیزے جو اس کے حواسوں پر حاوی ہونے کے لیے کسی سکتے یا جمود کے احساس سے کم نہ تھا۔ یہ میری بچپن کی… وہ جملے کو مکمل نہ کر سکا۔ ہاں، یہ میری چھوٹی بہن نور جہاں کی بیٹی، تمہارے مرحوم چچا عاصم کی اکلوتی اولاد، جسے ہم نے برسوں سے دشمنوں کی نظروں سے چھپا کر پالا اور بچپن سے ہی تمہارے ساتھ نکاح کر دیا۔ ستارہ جہاں نے بیٹے پر ایک اور حقیقت آشکار کی۔ حسنہ، میری بچی، تجھے میں نے اس لیے مینشن سے باہر پڑھنے بھیج دیا کیونکہ یہاں بہت کم لوگوں کو یہ علم تھا کہ نور جہاں اور عاصم کی کوئی اولاد بھی تھی۔ کیونکہ وہ ایک دشمنی میں مارے گئے تو مجھے ڈر تھا کہ عاصم کی اولاد کو دشمن جینے نہیں دیں گے۔ وہ افسوس سے بتانے لگی، بس یہی وجہ تھی جو میں نے اپنی لاڈلی بہن کے جگر گوشے کو خود سے دور رکھا۔ وہ حسن آرا کو اپنے سینے سے لگائے دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ خاقان اور حسن آرا ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر کے بن گئے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مگر خاقان اور حسن آرا دونوں ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کرنے میں پہل کریں۔ حسن آرا کو یہ گمان تھا کہ وہ اپنے وعدے سے مکر جانے والا شخص تھا، جبکہ خاقان یہ سوچ کر خاموش تھا کہ وہ کس قدر وعدے کی پاسدار نکلی۔ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس نے خاقان کو مسترد کر دیا تھا۔ اب چلو بھی، آ جاؤ۔ اماں سائیں، تم دونوں کی رسم ادا کرنے والی ہیں۔ تاریخ پکی ہو گئی تو تمہیں مٹھائی تو کھانی ہوگی نا؟ خاقان کی بھتیجی شفا، جو تقریباً حسن آرا کی عمر کی ہی تھی، اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر سب کے بیچ میں بٹھایا جہاں خاقان کو پہلے سے ہی بٹھایا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ سن، تو جس لڑکی کی بات کر رہا تھا وہ ہماری حسنہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی کیا؟ آشان بھائی نے خاقان کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بے ساختہ بڑے بھائی کو مڑ کر دیکھا۔ انہیں لگا وہ غصہ ہو گیا۔ ارے میں سچ میں پوچھ رہا ہوں، مذاق نہیں اڑایا تھا، انہوں نے صفائی دی۔ اب جو بھی ہو، شادی تو اسے حسن آرا سے ہی کرنی ہوگی، ارسلان بھائی نے اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ورنہ تیری تو چھٹی ہو جائے گی بیٹا، تیسرے بھائی نے بھی اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکایا تھا۔ خاقان نے ان تینوں کی باتوں سے خفا ہو کر نظریں پھیر لیں۔ ویسے وہ ناراض ہے تجھ سے، منائے گا کیسے؟ ارسلان نے یاد دلایا۔ آپ کوئی تجویز دیں، خاقان نے جواباً پوچھا۔ تجویز تو سب اماں سائیں دیں گی، آشان نے ہنسی دبا کر کہا تو سب ہنسنے لگے، مگر خاقان نے سنجیدگی سے گھورا تھا۔ دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور دونوں کو مٹھائی کھلا دی گئی تھی۔ لے حسنہ کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلا، آتے ہی ناراض کر دیا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ اماں سائیں نے مٹھائی آگے بڑھا کر کہا تو وہ حیران ہوا۔ سب کو کیا پتا کہ جس کے لیے اسے چھوڑنا تھا وہ بھی یہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، مگر مجبوری تھی۔ مٹھائی لے کر اسے کھلانے کے لیے آگے بڑھائی تو حسن آرا نے اس کے ہاتھ سے مٹھائی لے لی اور واپس ٹرے میں رکھ دی۔ خاقان نے اسے غصے سے گھورا۔ نخرے کتنے ہیں اس کے، جبکہ سب جانتی ہے۔ وہ غصے سے سوچنے لگا۔ میں تھک گئی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں، حسن آرا نے ارسلان بھائی کی بیوی نازلی سے کان میں کہا تو وہ اسے اندر لے گئی۔ اس کا کمرہ کس طرف ہے؟ خاقان نے مکرم سے سرگوشی میں پوچھا تو اس نے سب بتا دیا۔ آپ بے فکر ہو کر مل آئیں، میں باہر سب دیکھ لوں گا، مکرم نے ہنستے ہوئے کہا تو خاقان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، خاقان نے اسے باہر آتے ہی کہا۔ اماں سائیں نے بلایا ہے، وہ جواباً کہتے ہوئے آگے جانے لگی، مگر خاقان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ آئے ہائے، بڑا رومانس چل رہا ہے، شفا نے آ کر شرارت سے کہا۔ لیکن ابھی میں اسے لے کر جا رہی ہوں تو آپ کو جا کر سو جانا چاہیے،
یا پھر نیند کے بجائے انتظار فرمائیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو خاقان نے ہاتھ اٹھا کر اسے ڈرایا۔ بہت شرارتی ہو گئی ہے۔ شفا نے بے ساختہ سر پیچھے کیا اور ہنسنے لگی۔ چلو چاچی، دادی سائی نے بلایا ہے۔ وہ حسن آرا کو ہاتھ سے پکڑ کر لے گئی تو خاقان اسے دیکھ کر گھورنے لگا۔ کتنی ہی دیر تک وہ ٹیرس میں کھڑا اس کے انتظار میں دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دیکھا تو کمرے سے باہر سیدھا حسن آرا سے بات کرنے چلا آیا۔ سنو، تم جاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس نے شفا کو کہا تو حسن آرا اس کی شان بے نیازی پر حیران رہ گئی۔ شفا کیا کہتی، چپ چاپ چلی گئی۔ شب بخیر چاچی، اس نے جاتے ہوئے کہا تو حسن آرا سے دیکھ کر بے بس ہوئی۔ دراصل مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو دونوں؟ اماں سائی نے کمرے سے باہر آ کر ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ حسنہ بیٹا، تم جا کر آرام کرو۔ ان کے کہنے پر دونوں ہی جانے لگے۔ تم رک جاؤ، تم سے بات کرنی ہے، وہ خاقان کو دیکھ کر بولی تھی۔ خاقان حسنہ کو جاتے دیکھ کر مجبوراً ان کے کمرے میں آ گیا۔ کیا سن رہی ہوں میں؟ اب تک تم نے حسنہ کو نہیں منایا؟ اسے کیا کہا ہے ایسا جو وہ تم سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہے؟ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ تو وہ انکار کر رہی ہے، اس میں بھی میں قصوروار ہوں، آپ نے اسے بھی تھپڑ لگانا تھا نا، وہ بے ساختہ بولا۔ اس نے صاف نہیں بتایا، مگر جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں وہ تم سے ڈر رہی ہے۔ اماں سائیں کی بات پر وہ طنزیہ ہنسا۔ ویسے حد ہے، آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ اس پر بھروسہ ہے، خاقان نے طنز کیا۔ کیا مطلب؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی ہے، میرا خون ہے، سمجھ گئے؟ وہ سخت لہجے میں کہنے لگی۔ بہرحال اب اگر تم نے اس رشتے سے خود انکار کیا یا اسے مجبور کیا تو اپنا راستہ الگ سمجھ لینا، انہوں نے اعلان کیا تو خاقان نے ان کے دو ٹوک فیصلے پر منہ پھیر لیا۔ خیر، اب میں سونے جا رہا ہوں تو آپ بے فکری سے سو جائیں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ سب میں نے اسی کی خاطر کہا تھا، بے وقوف لڑکی، وہ بڑبڑایا تھا اور اس کے ٹیرس کی طرف دیکھنے لگا جہاں اب تک بتی جل رہی تھی۔ کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک، یہ بتاؤ اب تک سوئے کیوں نہیں؟ خاقان نے اس کے دروازے پر دستک دینی چاہی مگر اندر سے آتی آواز نے اسے روک دیا۔ اس وقت کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ حیرت سے سوچنے لگا۔ مجھے کیوں یاد آئے گی تمہاری، تم کون ہو میرے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خاقان کو بہت غصہ آیا اور بنا نوک کیے اندر آ گیا۔ حسن آرا سے دیکھ کر حیران ہوئی۔ سنو، ہم کل بات کریں گے، ابھی میں فون بند کر رہی ہوں۔ حسن آرا نے فون بند کر دیا۔ تمہیں اندر آنے سے پہلے نوک کرنا چاہیے، وہ روکھے انداز میں بولی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ خاقان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کیوں بتاؤں؟ اور تم چھپ کر میری باتیں سن رہے تھے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم پھر بھی اماں سائیں کے سامنے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ خاقان نے اس کے قریب آ کر کہا تو وہ سہم گئی۔ خاقان نے اس کے دونوں طرف صوفے کی پائنتی پر ہاتھ رکھ کر تیکھی نظروں سے گھور کر پوچھا، وہ بھی رات کے اس پہر؟ میں جانتا ہوں وہ کوئی لڑکا تھا، مگر تم بتا دو گی تو مجھے تسلی ہوگی۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ شک کرنے والی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ سچ ہے اور اس بات کو تمہیں بس واضح کرنا ہوگا۔ مونس نے کال کی تھی کہ وہ عالیہ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، لیکن عالیہ نے منع کر دیا ہے، وہ سہم کر بولی۔ یہ بات وہ مجھ سے بھی کہہ سکتا تھا، خاقان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے تم دور رہ کر بات کرو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مونس نے اس وقت کیوں فون کیا تھا؟ یہ کوئی وقت ہے کسی لڑکی کو کال کرنے کا؟ اس نے وال کلاک کو دیکھ کر خفیف لہجے میں کہا۔ تم بھی مجھے دیر رات میں فون کرتے تھے، میں نے کئی بار منع کیا تھا، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ تو تم مجھ میں اور اس میں فرق نہیں رکھتی؟ خاقان بھول گیا تھا کہ وہ تو اسے منانے آیا تھا۔ تب تم اور میں کیا تھے اور یہ تم دونوں کی برابری نہیں کر رہی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ یہ برابری ہی ہے، وہ کیوں فون کرے گا تمہیں اس وقت؟ اور مجھے یہ تمہارے ساتھ اس کی بے تکلفی بالکل پسند نہیں۔ خاقان کے لہجے میں اسے ٹپیکل مرد نظر آیا۔ وہ عالیہ کا بھائی ہے تو میرا بھی چھوٹا بھائی ہوا نا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر شک نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک حد رکھنی ہوگی، ورنہ وہ لڑکا ہے، خاقان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مگر اپنی بات بھی ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ میرے کمرے سے، مجھے نیند آ رہی ہے، اور یہ ساری باتیں نا شادی کے بعد بتانا۔ حسن آرا نے اس کے بازو پر انگلی رکھ کر ہلکا سا چھوا اور جانے کے لیے کہا۔ خاقان دیکھ رہا تھا وہ ایک بار پھر سے اس سے خفا ہو گئی تھی۔ ابھی سے مجھ پر شک کر رہا ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر جانے لگی۔ میں تم پر شک نہیں کر رہا، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس نے واضح کیا۔
حسن آرا ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو خاقان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ خاقان اور حسن آرا کے بیچ ناراضگی عروج پر تھی۔ جبکہ خاقان نے منانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی تو خاقان نے اس کا موڈ ٹھیک ہونے کا انتظار کیا، مگر جیسے ہی عالیہ کی فیملی آئی معاذ اور مونس کے ساتھ اسے ہنس ہنس کر بولتے دیکھ کر خاقان کا پارا چڑھ گیا اور وہ بھی اب خاندان کی لڑکیوں سے مسکرا کر جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنا موڈ صحیح کر سکے۔ خاقان بھائی، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حسنہ آپ کی منکوہا ہے؟ یہ تو فلمی سچویشن ہو گئی نا؟ عالیہ نے پرجوش لہجے میں کہا تو خاقان مسکرایا۔ دراصل بات ایسی تھی کہ… کیسی بات تھی کہ… عالیہ اور اس کی دوست نائمہ نے خاقان کی بات کاٹ کر شرارت سے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ ویسے تو بڑا موڈ آف تھا، اب لڑکیوں کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، سارے لڑکے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ حسن آرا نے اسے دیکھ کر جلن کے مارے سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب اٹھ کر جانے لگی تھیں جب خاقان نے اسے روکا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حسن آرا نے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر خاقان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے بٹھایا۔ حسن آرا سب کے بیچ میں اپنے ہاتھ کو نیچے کرتے ہوئے گھبرا گئی۔ اسے ڈر تھا کہ ساری سہیلیاں پھر سے مذاق اڑائیں گی، اس لیے چپ چاپ چھت پر بیٹھی رہی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ سب کے جاتے ہی بولی۔ خاقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ یکدم بولا۔ حسن آرا اس کے سوال پر طنزیہ ہنسی۔ کیا بول رہے ہو؟ شادی تو ہو رہی ہے، مگر تم اس بات سے خوش نہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اگر نہ کہوں تو چھوڑ دو گے؟ خاقان اس کے سوال پر دل تھام کر رہ گیا۔ بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے تمہیں پہلے چاہا ہے، پھر دیکھا ہے۔ جب میں لا علم تھا تب ہی میں تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں تھا، اب تو تمہیں میں جانتا ہوں کہ تم صرف میری ہو۔ خاقان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جنونیت سے بولا۔ تم جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ وہ خفیف لہجے میں منہ پھیر کر بولی۔ یہ تو سراسر الزام ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے بھی سب کے سامنے بیٹھ کر ایسے ہی جھوٹی باتیں بنا کر ہنس بول رہے تھے۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اچھا، تو تمہیں اس بات پر غصہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور سے بات کیوں کر رہا تھا؟ بات کرو، لیکن یوں ہنس ہنس کر ویسے تو بات نہیں کرتے۔ وہ خفا تھی۔ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں، اس لیے مسکراہٹ خود بخود چہرے پر آ جاتی ہے۔ تم کہو تو کسی سے بات نہ کروں؟ خاقان نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ حسن آرا کی بات پر خاقان حیران ہوا تو وہ ہنس دی۔ اسے دیکھ کر خاقان بھی مسکرایا تھا۔ اس کہانی کا سب سے گہرا پہلو یہ ہے کہ محبت اور ضد کے درمیان باریک فرق کو پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مونس جیسے کردار اس حد کو پار کر کے محبت کو قبضہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو قابل تنقید ہے، کیونکہ محبت کبھی زبردستی نہیں ہوتی، جبکہ معاذ کی شرافت اور حدود کا احترام ایک خوبصورت مثال بنتا ہے کہ چاہت میں بھی وقار کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ خاقان کا کردار ابتدا میں ضد آنا اور جذباتی بے قابو پن کا شکار نظر آتا ہے، مگر اس کی سچائی اور شدت احساس اسے مکمل منفی بھی نہیں بننے دیتی، جبکہ حسن آرا اس کہانی کی اصل مضبوطی ہے۔ اس کی وفاداری، اپنے رشتے کی پاسداری اور اصولوں پر ڈٹ جانا قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ حالات، جذبات اور دباؤ کے باوجود اپنی حدیں نہیں توڑتی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ سچی محبت وہی ہے جو احترام، صبر اور سچائی کے ساتھ ہو، نہ کہ اختیار، شک اور جبر کے ساتھ۔ اور ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا حق نہیں بلکہ ایک نعمت ہوتی ہے جو صرف خلوص اور کردار سے حاصل کی جا سکتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔